عبیدہ غنی عن استعبادہ لغریبی امسا یمسی تامہ سارا کے معنی میں ہو جانا، نزار قبیلے کا نام، عبید عبد کی جمع، غنی بے نیاز، استعباد غلام بنانا، اور اگر یہ لفظ ہو استبعاد با پہلے آ جائے تو پھر مانا دور سمجھنا، تو اب عین کے بعد ہے استعباد غلام بنانا، غریب کی جمع غربا، اجنبی مسافر، اسی سے ہے طوبا للغرباء الاسلام ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، کہ ابتدا بھی اسلام کی اجنبیت کی حالت میں ہوئی، اور پھر ایک وقت ایسا اجنبیت کا آئے گا تو جو لوگ اس کو مان کر اس وقت چلیں گے، ایسے اجنبیوں کے لیے بھی مبارک ہو۔ ہر طرف سے لان تان تشریعات تشنیعات، وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں دور حاضر کا، نئی تہذیب کا، جدید ماڈرن دور کا، فیشن کا، یہ تو اس دور کے رہنے کے قابل اور لائق ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری اجنبی باتیں جناب ہوں گی۔ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، سوریا پر، مریخ مشتری پر، اور یہ ابھی اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر کتنی شلوار رکھنی ہے اور داڑھی کتنی بڑھانی ہے جناب۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے طوبی للغرباء، اس وقت بھی جو ان ساری خرافات سے بچ کر اپنے دین پر جمے رہیں گے، طوبی ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تو یہاں غریب اس معنی کے اندر ہے، اردو والے غریب کے معنی میں نہیں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِي أَمْسَتْ نِزَارٌ عَبِيدًا، نزار بڑا سخت جنگجو قبیلہ تھا ان کا، اور بڑا قبیلہ، یقیناً قبیلہ نزار جس کا غلام ہو چکا ہے، یعنی تابعدار ہو چکا ہے، وہ بے نیاز ہے کسی مسافر کے غلام بنانے سے۔ کفا بصفاء الود رقا لمثله وبالقرب منه مفخرا للبیبی، صفاء الود سچی محبت، مفخرن باعث فخر، لبیب عقل مند، اسی سے ہے فاعتبروا یا اولی الالباب، وہ عقل سے کام لینے والو سمجھو۔ اس کی خالص دوستی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس جیسے غلام کو اپنا قریب بنایا، حالانکہ اس کا یعنی بادشاہ کا قرب پانے کے لیے بڑے بڑے عقل مند بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ ای بات سمجھ، تو اس نے ایک غلام کو، اور وہ بھی پردیسی مسافر کو، اتنا سرکاری عہدہ درجہ رتبہ دیا ایوان صدر میں
کہا یہ معنی ہے کہ یار یہ واقعی خالص دوستی رکھنے والا بندہ ہے اور ہنرمند بندے کی قدر کرنے والا ہے، ورنہ تو بادشاہ کا قرب پانے کے لیے بڑے بڑے عقل مند وزراء، مشیران، سائنسدان وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ فخر محسوس کرتے ہیں، ہر ایک اس کے ساتھ کھڑا ہونے تصویر نکالنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ ایک چودھری جی نے اپنی ایک سابق ISI کے سربراہ کے ساتھ تصویر اس کی نکلی ہوئی، تو وہ جس ملاقات جہاں پر بھی جاتا وہ سب سے پہلے اپنا تعارف کوئی پوچھے یا نہ پوچھے اس سے وہ کرواتا۔ کہا میری جنرل صاحب کے ساتھ تصویر دیکھی آپ نے؟ تو بھائی ابھی تو اس کو پوچھا ہی نہیں، جنرل کدھر آ گیا ادھر سے؟ کہا کہ نہیں میں موبائل میں دکھلاتا ہوں آپ کو اور بھائی اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی ہے ابھی تصویر؟ نہیں میں نے جنرل صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر نکالی، اور بھائی ہوگی نکالی، کرنا کیا ہے اس سے؟ تو ظاہر کہ بڑے بڑے عقل مند اس کا قرب پانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس نے یہ قرب ایک عام پردیسی مسافر کو دیا۔ فعوض سیف الدولت الاجرا، وہ بھی کیا ہے چودھری؟ کوئی زہریلا مواد ہے جراثیم ہے اندر؟ کچھ تو ہوگا ساتھ والے کو چیک کروا دے، ڈینٹل سرجن چیک کر دینا کوئی ہے زہریلا مواد۔ وہ دانت ادھر ہے، ادھر نیچے نہیں ہوتے دانت جیب میں، اوپر دانت کھول کر دے کس کے؟ فعوض سیف الدولت الاجر انہ اجل مصاب من اجل مصیبی، یہ دعائی ہے جملہ، بس سیف الدولہ کو بہترین اجر کی صورت میں بدلہ دیا جائے۔ کہ واقعی یہ بڑے ثواب کا مستحق ہے، بڑے بدلہ دینے والے کی طرف سے۔ یعنی غم بھی بڑا ہے، اس لیے بدلہ بھی اس کو بڑا ملنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات بھی بہت بڑی ہے، تو جتنا اس بندے کا غم زیادہ ہے اتنا بڑا اس کو اجر اور ثواب دیا جائے۔ واہ! اسی لیے ایک اللہ والے فوت ہو گئے، وہ دعا کرتے تھے، اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہمیں آپ کا کرم کا رحم کا معاملہ چاہیے۔ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا کرم اور رحم کا معاملہ چاہیے ہمیں۔ یہ بھی زبردست دعا، تو یہی بتلا رہے متنبی کے واقعی بڑا بدلہ دینے والی ذات کی طرف سے واقعی اس کو بڑی پریشانی اور صدمے پر بڑا ہی اجر و ثواب ملنا چاہیے۔ فتل خیل قد بل النجیع نحورها یطاعن فی زنک المقام عصیبی، خیل کی جمع خیول، فتن کی جمع گزر گئی، بلہ یا بلو گیلا ہونا۔ کنز و دقائق میں گزرا کہ یمسح راسہ ببلل اصابعی، اپنی انگلیوں کی تری سے گیلے پن سے مسا کرے گا۔ نجی گردن، نحور نحر کی جمع، گردن کے کاٹنے کی جگہ، ایک تو پوری گردن ہوتی ہے نا، اور کاٹا خاص جگہ سے، ذبح خاص جگہ سے کیا جاتا ہے۔ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
طعن یطاعن، نیزہ بازی کرنا، زن تنگ جگہ، مشکل جگہ، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، زن عصیب اسی کی صفت، مشکل، ایک یعنی جگہ تنگ ہو اور پھر وہاں نیزہ بازی کے لیے کھڑا ہونا، اپنا تحفظ دفاع کرنا مشکل ہو تو اور مشکل ہوتی ہے نیزہ بازی۔ یہ ایسے گھوڑے کا شاہ سوار نوجوان ہے جن گھوڑوں کی گردنیں خون سے تر ہو جاتی ہیں۔ اوپر سے بھی جب کاٹا جائے گا تو خون کہاں ہے؟ نیچے گلے پر جنا جائے گا، بہے گا۔ جو نہایت تنگ مشکل جگہ میں بھی نیزہ بازی کرتا رہتا ہے۔ چل بیٹھ جا۔ یعاف خیام الریت فی غزاواتہ فما خیمہ الا غبار حروبی۔ عاف یعاف ناپسند کرنا، خیام جمع خیمہ آگے مفرد خود موجود، ریت ریشم، ریشم کا خیمہ جیسے ٹاٹ کا ہوتا ہے ایسے ریشم کا خیمہ۔ غزوات غزوتن کی جمع وہی جنگ، اصطلاحی غزوہ مراد نہیں، جنگ، اور حروب حرب کی جمع۔ یہ اپنی جنگوں کے دوران ریشم کے خیموں کو ناپسند کرتا ہے۔ سو اس کا خیمہ تو بس جنگی گرد و غبار ہی ہوتا ہے۔ سو اس کا خیمہ تو صرف جنگی گرد و غبار ہی ہوتا ہے۔ تو مانا یہ کہ یہ میدان جنگ میں اپنے خیمے میں بیٹھ کر صرف کمان کرنا، آرڈر دینا پسند نہیں کرتا، بلکہ بنفس نفیس خود آگے گھمسان کی جنگ میں شریک ہو کر لڑتا ہے صف اول میں جا کر۔ علینا لکل اسعاد ان کان نافعا بشق قلوب لا بشق جیوب۔ اسعاد تعاون کرنا، جیوب جیب کی جمع گریبان۔ ہمارے ذمے ہے آپ کے ساتھ تعاون کرنا، اگر اس سے کچھ نفع ہو سکتا ہے۔ تو ہم حاضر ہیں دلوں کے چیرنے کے ساتھ، نہ کہ صرف گریبان پھاڑنے کے ساتھ۔
ہے کہ صرف گریبان پھاڑنا، ہا ہو کرنا، یہ تو فراڈیوں کا کام ہے. ہم یہ نمائشی فراڈیے نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کہتے ہیں جہاں دل کو چیر کر پھاڑ کر انسان رکھ دیتا ہے، ایسے خطرناک موقع پر بھی ہم جانے کے لیے یعنی مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنا آرڈر کریں. علینا لکل اسعاد ان کان نافعا بشق قلوب لا بشق جیوبی. ظاہر ہے وہ تو فرمائشی ماتم ہوگا جس کے اندر صرف کیا ہوگا، گریبان اپنی قمیض کے آدمی پھاڑ رہا ہے، کپڑے پھاڑ رہا ہے، بال بس بکھیر دیے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے فائدہ کیا ہوا جناب، غم پر کون سا اثر پڑا. تو تعاون کرنا ہے غم کے کم کرنے پر، تو ظاہر ہے دشمن کی صفوں میں اب کیا ہے، گھس جانا ہے. اسی لیے جنگ موتا کے اندر جو امیر گر پڑے جنا سواری سے نیچے زخمی ہو کر، تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، وہ کہا بھئی اب لوگ جمع ہوئے کہ امیر کمانڈر ان چیف گر گئے، ان کی تیمارداری کرے. انہوں نے کہا وہ خیر ہے، مجھے ادھر ہی رہنے دو، تم اپنے کام میں لگ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ جنا. حالانکہ کہہ سکتے تھے وہ بھائی چلو ایک طرف تو کر دو، مجھے کم از کم جنا اب اٹھنے کے قابل تو نہیں، یا بھائی 2-3 بندے ادھر ہی روک جاؤ، کم از کم میری مرم پٹی تو کرو. لیکن حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، وہ میری ضرورت نہیں تھی مرداری کی، میرے سے زیادہ آگے بڑھنا ضروری ہے. جاؤ دشمن کی صفوں میں گھس جاؤ، حق ادا کر دو اپنے امیر کے زخمی ہونے کا بھی، جاؤ ان سے بدلہ لو، ادھر جو ہونا تھا ہو گیا. یہ بشق قلوب لا بشق جیوب. اور دوسری اس کے اندر جنا وہ جھنڈا، وہ گرتے گرتے جھنڈا جو ان سے گرنے لگا، تو اپنے ساتھی اور نائب کو کہا بھائی جلدی سے یہ جھنڈا گرنے نہیں دو، اسے تھام لو. وہ ان کی طرف بڑھا کہ بھائی یہ کر رہے ان کو تھامو. انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں، جھنڈے کو پکڑو جانا، مجھے چھوڑو جانا، اس جھنڈے کو پکڑو جانا، یہ نہ گرے. اسے کہا جاتا ہے بشق قلوبی لا بشق جیوبی. فرب کئیب لیس تندى جفونه ورب ندی الجفن غیر کئیب. فرب کئیب، کئیب حزین کے معنی میں، لیس تندى جفونه، بہت سے غمگین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پلکیں بھی گیلی نہیں ہوتی. اور بہت سی گیلی پلکوں والے ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے غمگین نہیں ہوتے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس میں بھائی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آئے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ رونا اصلی نہیں ہے. تو وَرُبَّ نَدِيِّ الْجَفْنِ غَيْرُ كَئِيبِ، اور بعض ہمت، حوصلے، صبر اور استقلال والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اندر سے تو بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، لیکن وہ آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہیں بہنے دیتے. کسی کے سامنے شکوہ شکایت اظہار نہیں کرتے جنا، لیکن اندر ظاہر ہے غم تو ہے جنا. اور بعض وہ رونے والے ایسے ہوتے ہیں جو غمگین ہی سرے سے نہیں ہوتے جنا.
پیاز لگا لی اور جنا ایک دو کیمیکل آتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جنا آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو انٹرنیشنل فراڈیے ہیں، جیسے وہ کرائے پر ماتم کرنے والے اور ماتم کرنے والیاں بلائی جاتی ہیں جنا، تو وہ اپنے حقیقی عزیز رشتہ دار اتنا واویلا نہیں کرتے جتنا وہ کرائے کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ دیہڑی ابھی بنانی ہے، بھائی کچھ نہ کچھ کرو جانا، تو ظاہر ہے کہ وہ رب ندی الجفن غیر کئی، وہ رو تو رہے لیکن ظاہر ہے کہ اندر سے غم نہیں ہے، اندر سے تو دیہڑی کی فکر ہے، وہ کب ٹائم پورا ہوگا وہ یا پیسے کھڑے کرنے۔ اور جو واقعی بسا اوقات اندر سے غمگین ہوتا ہے لیکن وہ ہمت و حوصلے کی وجہ سے آنسو نہیں جنا آنے دیتا، اسے برداشت جنا وہ کرتا ہے۔ جیسے ایک کا جنا ایک بچہ تو شہید ہو گیا، دوسرا وہ بھی شدید جنا وہ زخمی، تو آپ ہر ایک تسلی جنا وہ دیتا انہیں، اور وہ آرام سکون سے وہ جنا وہ رہتے۔ لیکن دوسرے اللہ والے انہی کے قریبی عزیز اور رشتہ دار وہ نماز کے بعد بھی ویسے بھی جب دعا کا جنا وہ ہوتا تو اس میں دعا کے لیے انہیں جنا وہ کہتے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ جنا دعا کروائے، اس وقت تو بڑے خاندان کے آپ، تو وہ کہتے نہیں، اس وقت غمزدہ دل کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، اور میرے سے زیادہ حقیقت میں غمزدہ یہ ہے جناب، یہ رو تو نہیں رہا لیکن حقیقی غمزدہ یہ ہے، اس کی دل کی دعا نکلی ہوئی یہ قبول ہوگی، ذرا میری نہیں ہوگی۔ خیر سمجھدار ہے، حالانکہ رو وہ رہے، وہ نانا لگتے ہیں اور وہ باپ ہے جنا، تو نانا زیادہ واقعی رو رہے کہ بڑھاپا عمر رسیدگی، لیکن وہ رو نہیں رہے لیکن دعا ان سے کروا رہے، نہ کہا دعا یہ کریں گے، غمزدہ دل کی دعا قبول ہوتی ہے۔ غمگین یہ حال ہے کہ وہ رو نہیں رہے، وہ ہمت حوصلے کے ساتھ جنا بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ، دونوں فوت ہو گئے، فرحمہم اللہ رحمتا وافرا، اللہم ارحمہما واعف عنہما واکرم نزلہما ووسع مدخلہما، فرب کئیب لیس تندی جفونہ، بہت سے غمگین ایسے ہوتے ہیں جن کی پلکیں تک گیلی نہیں ہوتی، اور بہت سے گیلی پلکوں والے ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے غمگین نہیں ہوتے۔ تو چلو اسی طرح